رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، صرف ایک عبادت کا دن نہیں بلکہ روحانی بیداری اور امت کے اجتماعی شعور کا لمحہ بھی ہے۔ اسی دن دنیا بھر کے مسلمان عالمی یوم القدس مناتے ہیں تاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کی جدوجہد کو زندہ رکھا جا سکے۔ یہ دن مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ القدس محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور اسلامی تشخص کی علامت ہے۔ مسجد اقصی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی، لیکن آج یہ سرزمین ظلم و جبر کا استعارہ بن چکی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح حکم ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ آج جب فلسطین کے مظلوم مرد، عورتیں اور بچے دنیا کی بے حسی کے سامنے فریاد کر رہے ہیں تو یہ آیت امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ آج کے حالات میں یہ مسئلہ مزید اہم ہو گیا ہے کیونکہ مشرق وسطی ایک بار پھر شدید سیاسی اور عسکری کشیدگی کا شکار ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران پر ناجائز صہیونی ریاست کی مسلط کردہ جنگ نے خطے کو ایک نئے بحران کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ کھل کر صہیونی ریاست کی سیاسی اور عسکری پشت پناہی کر رہا ہے، جبکہ ایران اپنے اتحادیوں اور دفاعی حکمت عملی کے ذریعے اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیج فارس میں امریکی فوجی موجودگی، صہیونی ریاست کے جدید دفاعی نظام اور ایران کی جوابی کارروائیاں اس بات کا اشارہ ہیں کہ یہ تنازع اب پورے خطے کی جنگ بن چکا ہے۔ اگر گزشتہ برسوں پر نظر ڈالی جائے تو عراق کی جنگ، شام کی خانہ جنگی، لیبیا کا بحران اور غزہ میں مسلسل مظالم اس بات کا ثبوت ہیں کہ مشرق وسطی گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلسل آگ اور خون کے طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ ان جنگوں کا سب سے زیادہ بوجھ مسلم دنیا نے اٹھایا ہے۔ لاکھوں افراد شہید ہوئے، کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور پورے خطے میں انسانی المیے جنم لیتے رہے۔ ایسے حالات میں عالمی یوم القدس صرف ایک احتجاجی دن نہیں بلکہ امت کے ضمیر کو جگانے کی ایک صدا ہے، اور اللہ تعالی مظلوموں کے بارے میں امید اور نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ یہ قرآنی اصول اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تاریخ کا آخری فیصلہ ہمیشہ حق اور انصاف کے حق میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جمعۃ الوداع اور عالمی یوم القدس ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی غیرت اور ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ موجودہ عالمی کشیدگی کے اس دور میں مسلم دنیا کو داخلی اختلافات سے بالاتر ہو کر عسکری اتحاد، علمی بیداری، سیاسی بصیرت اور باہمی اتحاد کو فروغ دینا ہوگا۔ جب امت اپنی طاقت کو پہچان لے گی اور نظام خلافت کے تحت متحد ہو جائے گی تو یقیناً وہ دن دور نہیں جب مسجد اقصی کی سرزمین اور مشرق وسطی عالمی استعمار سے آزاد ہو کر امن و ترقی کا گہوارہ بن جائے گا، انشاءاللہ۔